کہ یہ گائے لے جا رہا ہے۔ گائے ایک جانور ہے اور اس کے مقاصد بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ اس کا دودھ پینا بھی ایک بڑا مقصد ہے اور لوگ اسے اسی غرض سے پالتے ہیں، لیکن ایک جانور کے بدلے میں اشرف المخلوقات کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تصور کر کے اپنے ذہن میں ایک نقشہ بٹھا کر کہ اسے تو کاٹنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، دودھ پینے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، تو اتنا مارا کہ وہ اپنی جان کھو بیٹھا۔ اور بھی بہت سے حالات ہیں، اور آج کا مسلمان ہندوستان میں عمومی طور پر سہما ہوا ہے، جبکہ بزدلی اور اسلام جمع نہیں ہوتے۔ حالات آ رہے ہیں اور آئے اور چلے گئے، یہ بھی اس وقت حالات آ رہے ہیں جو جانے والے ہیں، ان میں ٹکاؤ نہیں ہے۔ اس آزادی کی جنگ صحیح معنی میں مسلمانوں سے شروع ہوئی، اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ہی یہ ملک گیا تھا، لیکن جب اسے واپس کرنے کا نمبر آیا تو اس وقت صورتحال کچھ ایسی بنی کہ برادران وطن کو ساتھ لگائے بغیر یہ کشتی کنارے لگنے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے برادران وطن کو ساتھ لگایا اور یہ آزادی کی لڑائی اپنے انجام کو پہنچی، اور جب وقت آیا تو ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ملک کا نام پاکستان بن گیا، ایک کا نام ہندوستان ہو گیا، اور دو مستقل ملک کی حیثیت سے اس دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آیا۔ یہ بات الگ بحث کا موضوع ہے کہ وہ بننا کتنا مفید رہا، کتنا نقصان دہ رہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو نفرتیں اس وقت ہیں، یہ نفرتیں پیدا نہ ہوتی اگر برابر ملک نہ بنتا۔ تو بہرحال مسلمان کو اس وقت بھی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ فارسی کے شاعر نے اسی بارے میں کہا ہے، گاہے گاہے باز خاں یہ قصہ پاری نہ رہا، تازہ خواہی داشتن گرداغ آئے سینہ رہا۔ کبھی کبھی یاد کر لینا چاہیے پرانے واقعات کو، حالات کو۔ اگر تمہارے دل کے میں کچھ داغ ہیں، انہیں زندہ رکھنا چاہتے ہو تو ان حالات کو تمہیں یاد رکھنا چاہیے، یعنی اکابر کی قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کس کس موقع پر کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ دل رضا ہے، پڑھنے کی تو توفیق نہیں ہوتی اگر ہم اسیر مالٹا پڑھیں، اسیران مالٹا پڑھیں۔ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کا مالٹا کی جیل میں رہنا اور پھر وہاں سے رہائی، اور پھر وہاں سے رہائی کے بعد سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ان کا پیغام، یہ سب چیزیں اگر ہماری نظر میں ہوں تو ہمیں کچھ نہ کچھ داعیہ پیدا ہو، دل میں جذبہ پیدا ہو کہ انہوں نے تو سب کچھ قربان کیا، اور پھر بھی اس ہندوستان کے لیے کچھ کرنے کی
کیسٹ اور ٹیس ان کی دل و دماغ میں اور دل میں باقی رہی۔ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کی مسلم آبادی برابر میں بننے والے پاکستان کی آبادی کے برابر ہے، کم نہیں ہے۔ وہاں تو 313 کے اوپر امید باندھے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی اور ہوئی، اور ہم کروڑوں کی مقدار میں ہوتے ہوئے بھی اس بات کی امید نہیں رکھتے اللہ کی ذات سے کہ یہاں ہماری عزت آپ کو جان و مال کا تحفظ ہوگا۔ یہ ہماری مایوسی کی بات ہے، اور مایوسی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمیں یہاں حوصلے سے رہنا ہے۔ ہمارے اکابر نے حوصلے کے ساتھ رہنا اور جینا ہمیں سکھایا ہے، اس لیے ہرگز مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ امید اللہ کی ذات سے رکھنی چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ آخر کمزوری کہاں ہے، کس چیز میں کمزوری ہے، کون سی چیز ایسی ہو گئی ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے ہمیں دور کیے ہوئے ہے۔ اللہ کی رحمت کو قریب کرنے والی چیزوں کو تلاش کر کے ان کے اوپر عمل کرنے کی فکر ہوگی تو پھر وہ تھوڑی تھوڑی مقدار والے لوگ جب کامیاب ہو گئے تو اتنی بڑی مقدار والے لوگ کیسے کامیاب نہیں ہوں گے؟ یقیناً کامیابی ملے گی، لیکن ہر کامیابی اپنے پیچھے کچھ قربانی چاہتی ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی ہمارے سامنے حالات ہیں انہیں انگیز کرتے ہیں، برداشت کرنے کی ضرورت ہے، اور ان حالات میں ہمارے اکابر نے جو راستہ ہمارے لیے تجویز کیا ہے اس راستے پر چل کر ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ 15 اگست مسلمانوں کے لیے ان حالات میں بھی نعمت ہے، صرف دوسروں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ جو حالات اس وقت مسلمانوں پر بیت رہے ہیں ان حالات میں بھی یہ 15 اگست کا دن شکریہ ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے مسلمانوں کے اوپر بڑا انعام فرمایا اور یہ ایک نعمت عطا فرمائی ہے آزادی کی۔ غلامی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ غلامی کے دن جنہوں نے دیکھے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ غلامی کتنی بری چیز ہے۔ نہ وہ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی کا پہن سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی کا کھا پی سکتے ہیں۔ حرام ان کے سامنے آ جائے تو حرام پر کھانا مجبور، حرام پہننا اس کے لیے مجبوری، اور جس زندگی کا جو شعبہ بھی سامنے رکھو گے اس میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے، یہ غلامی کی حیثیت ہے۔ انگریز کی پوری زندگی، انگریز کے پورا دور اقتدار کا وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو جس طریقے پر چاہا چلانے کی فکر کی اس طریقے پر مسلمان چلنے پر مجبور ہوئے، اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں تھا۔ جب غلام ٹھہرا تو وہ اپنی مرضی کا کچھ مالک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات سے ہمیں نکال دیا اور آزادی عطا فرما دی۔ اب وہ الگ بات ہے نیت باغباں درست نہیں، ورنہ گلشن پہ حق ہمارا ہے، تو یہ تو ایک الگ بات ہے۔
کہ آزاد ہونے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو آزاد تصور نہ کریں، اور ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ ہم آج بھی اسی طریقے سے قید و بند کی صحبتوں میں مبتلا ہیں جیسے انگریز کے زمانے میں تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج اللہ کا کرم ہے، سب جگہ تو نہیں، اکثر و بیشتر اپنے فرائض ہم ادا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ شاعر اسلام کی پابندی کے لیے ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ جہاں بہت ہی زیادہ مسلمان اقلیت میں ہوں یا کمزوری کی حالت میں ہوں، تو یہ کچھ غنیمت موقع، یہ کچھ غنیمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا۔ تو مسلمان اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ملک میں جہاں دوسروں کی اکثریت ہے اور پھر بھی ہم اپنے شعائر پر، اسلامی ارکان پر آزادانہ طور پر عمل کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو یہ اللہ کا بڑا کرم اور انعام ہے۔ اس بات پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ غلامی کی زنجیروں سے ہمیں نجات عطا فرمائی اور آزادی کی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ تو اسی لیے خوشی کا دن منایا جاتا ہے، مسلمان بھی منائے، اور مسلمانوں کو زیادہ حق ہے اس بات کا کہ وہ، اس لیے کہ غلامی کی حیثیت جو ہے مسلمان کو زیادہ پتہ ہے کہ غلامی کی کیا حیثیت ہے، تو اس لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے یہ تصور کر کے خیال نہ کریں کہ مسلمانوں کا یہاں رکھا کیا ہے۔ آپ اگر اس ملک کی برائی کریں گے تو آپ کا کوئی ایسا ملک ہے کہ جو آپ کو جگہ دے دے اور جو آپ کو بسا لے؟ اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی یہاں، یہ تھوڑے تھوڑے پچھلے دنوں آسام کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، اور کیا کہاں کہاں مسلمانوں کا مسئلہ آیا تو سب نے ہاتھ اٹھا دیے، کوئی انہیں رکھنے کو تیار نہیں۔ تو یہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے اس ملک میں، انہیں کون رکھنے کو تیار ہوگا؟ یہ تو جیسا کیسا کہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے، اور محبت کے نتیجے میں جو کچھ خرابیاں ہو رہی ہیں، ہمارے اکابر آج بھی پوری جدوجہد کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خرابیاں دور ہوں۔ ان خرابیوں سے اس ملک کو نجات ملے تو یہ ملک مثالی ملک بن سکتا ہے۔ یہاں تو برادران وطن کا سر اونچا ہو جائے گا اگر وہ انصاف سے کام لیں۔ پوری دنیا میں یہ شہرت ہوگی کہ وہاں غیروں کی اکثریت ہے لیکن وہاں کی اقلیت آرام سے ہے۔ کتنی بڑائی، کتنی بھلائی کے گن گائے جائیں گے، کتنی تعریفیں ہوں گی اس ملک کی۔ تو ہمیں تو ان خرابیوں کو دور کرنے میں جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ جو خرابیاں پیدا ہو چلی ہیں ان خرابیوں کو درست کیا جائے، اور درست اگر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کرنا تو کم سے کم اس کے لیے کوشش کی جائے۔ ہم کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ بھلائی پیدا ہوگی اور لوگوں کے یہاں اچھا پیغام جائے گا۔ تو اس مناسبت سے بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں، ان حالات میں بھی بہت کچھ ہمارے لیے مناسب حالات ہیں جن میں ہم ارکان اسلام پر اور شاعر اسلام پر عمل کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ ہم ان تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، بلکہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم ان تقریبات کو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے منائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔